الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مسلمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعظم الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و ثنا کے بعد آپ اللہ کے سامنے قرآن مجید کو لانا ہے اور شروع معلوم آیات بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس کے متذکرہ آیات میں رب شاہی کرو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے نبی کریم اور رحیم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے صدقے مجھے حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنا سب کا بھی قبول کرنے کی اور رحمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی بات بڑی مقدس بات ہے، ہم سب کے علم میں ہے، اسی لیے ہم یہاں جا رہا ہے۔ علماء مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بعد سب سے افضل رات آج کی رات ہے۔ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ آج کی رات بندوں کو رزق عطا کیا جاتا ہے، گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، لوگوں کو جنتی بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شاہ نشان جلوہ فرماتا ہے۔ اس رات کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ہمیں کئی روایات ملتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 13 شعبان کو تشریف لایا۔ شعبان کی 13 تاریخ کی جبریل امین تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا اے جبرائیل میری امت کے لیے کوئی خبر لے کر آیا؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں بتایا گیا، مجھے کوئی خبر نہیں دی گئی، ہاں کوئی بات ہوئی تو میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد جبریل امین دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کی 1/3 امت کو بخشنے کا وعدہ فرما دیا ہے، یعنی آپ کی امت کا 1/3 حصہ بخش دیا گیا ہے، یعنی پوری امت میں سے 1/3 امت کو بخش دیا گیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باقی 2/3 کا کیا ہوگا؟ عرض کیا رسول اللہ اس کا مجھے نہیں۔ پھر 14 شعبان المحرم کو حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کی 2/3 امت کو بخشنے کا وعدہ کر دیا ہے، یعنی صرف 1/3۔ اور اگر پرسنٹیج میں کسی کو سمجھ میں آئے تو میں بتا دوں صرف 33%، 33% امت باقی رہ گئی، 66% امت بخشنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے۔
یعنی 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری امت کی شفاعت کرنے کا حکم دے دیا۔ ساری امت کی شفاعت آپ کو دے دی ہے، آپ جس کی چاہے شفاعت کرنا۔ تو آج کی رات اللہ تعالیٰ نے 2/3 امت کو بخش دیا، بخشنے کا وعدہ کیا، اور نبی کریم علیہ السلام کو پوری امت کی شفاعت کا حق دے دیا۔ اب یہ بتائیے کہ جو نبی دنیا میں تشریف لائے تو سجدہ ریز ہو کر یہ فرمائے کہ رب حملی امتی، رب حملی امتی، اے میرے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ جو معراج کی شب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فرمائے، یہ کہے کہ رب حملی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اور اس دنیا سے ظاہری رخصتی کے وقت جب نبی کریم علیہ السلام کی آواز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ نبی کریم علیہ السلام ظاہری پردہ فرما چکے، لیکن آپ کے لبہائے مبارک چنکش کر رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اپنے کان نبی کریم علیہ السلام کے لبہائے مبارک کی طرف لے گیا، آپ کے لب کیوں ہل رہے ہیں سنوں تو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سنا تو میں نے یہ آواز سنی، نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں رب حملی امتی، رب حملی امتی۔ جو محبوب اس دنیا میں تشریف لاتے وقت اور معراج کی بلندیوں پر جاتے وقت اور اس دنیا سے ظاہری رخصتی فرماتے وقت یہ کہہ رہے ہو اے میرے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، ان پیارے محبوب کو نبی کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا حق عطا فرما دے تو بتائیے کسی نبی کسی امتی کو چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ بے شک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہماری بھی شفاعت کرے گا۔ آج کی رات بڑی مقدس ہے۔ آج کی رات کے بارے میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رات کے وقت میری آنکھ کھلی، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے بستر پر نہیں پایا۔ میں نبی کریم علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے پہنچی تو آپ علیہ السلام کو قبرستان میں پایا۔ اب یہ بتائیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے پہنچی، رات کے اس وقت میں کس نے بتایا کہ آپ قبرستان تھا؟ کیا کبھی کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ پھر کیسے پہنچی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء سے آپ نے سن بھی ہوگی لیکن ابھی ذہن میں نہیں آ رہی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے صحابہ کرام جب بھی حضور علیہ السلام کو ڈھونڈتے تھے، ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے، ڈھونڈ لیا کرتے تھے، جہاں نبی کریم علیہ السلام ہوتے تھے وہاں صحابہ کرام پہنچ جایا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے جسم منور مطہر سے ایسی خوشبو مہکتی تھی کہ جن گلیوں سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں مہکا کرتی تھیں۔ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی مہک کے پیچھے پیچھے نبی کریم علیہ السلام تک پہنچ گئی ہوں گی۔ نبی کریم علیہ السلام کو اگر ڈھونڈنا کوئی چاہتا تو آپ کی خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک یافور بھی تو تھا جو ایک گدھا تھا، تبوک سے واپسی کے موقع پر ملا، جس کا نام نبی کریم علیہ السلام نے یافور رکھا تھا۔ جب اس کے بارے میں آپ پڑھے تھے تو اس نے بھی یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو آپ کی خوشبو سے ڈھونڈ لیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو جو ڈھونڈنا چاہتا تھا آپ علیہ السلام کے جسم منور مطہر کی پاکیزہ خوشبو سے وہ ڈھونڈ لیا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں پہنچی، حضور رب تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم کیا سوچتی تھی کہ اللہ کا رسول تم سے ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا؟ یعنی کہ آج تو تمہارے گھر میں ٹھہرنے کا دن ہے، یا تمہارے ذہن میں یہ خیال تھا کہ تمہیں چھوڑ کے کسی اور ازواج مطہرات کسی اور کے گھر چلے جائیں، یعنی تمہارے دل کی باری کسی اور کو دے دیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے آج کی رات کیا ہے؟ آج کی رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شایان شاید، اس کی رحمت جلوہ افروز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شایان شان یہ ارشاد فرماتا ہے ہے آج کی رات کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں، ہے آج کی رات کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا تو میں اس کے رزق میں اضافہ کروں، برکتیں کر دوں، اسے رزق دے دوں، ہے آج کی رات مجھ سے کوئی عافیت مانگنے والا تو میں اسے مصیبتوں سے بچا لوں، ہے کوئی یہ مانگنے والا، ہے کوئی یہ مانگنے والا، ہے کوئی یہ مانگنے والا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات رب تعالیٰ کی رحمت آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتی ہے اور اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ویسے روزانہ عام دنوں میں تہجد کے وقت رب تعالیٰ کی رحمت
اپنے بندوں سے یہ کہتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں، ہے کوئی بخشش و مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت و بخشش کر دوں. لیکن آج کی رات وہ خاص رات ہے کہ مغرب کے وقت سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے بندوں کوئی ہے مغفرت مانگنے والا تو میں مغفرت کر دوں. سوچنے والی بات ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ میری مغفرت کر دے، رب تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، رب تعالیٰ میری بخشش فرما دے. جس کی طرف سے بخشش کی امید بندہ کرتا ہے، جس کی بارگاہ میں بندہ بخشش کی التجا کرتا ہے، آج وہی ذات اپنے بندوں سے خود کہہ رہی ہے میرے بندوں کوئی ہے مغفرت مانگنے والا تو آ جاؤ، مغفرت مانگو، تمہارے لیے مغفرت تیار ہے. جو رزق کی تلاش میں پریشان گھومتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، تنگ دستی ہے، آج رب تعالیٰ خالق کائنات اور وہ رازق وہ رزاق وہ خود کہہ رہا ہے میرے بندوں جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں آج آ جاؤ. دنیا میں تو درخواستیں دی ہوں گی، دنیا میں تو اپلیکیشنیں دی ہوں گی، جہاں جہاں کے آفس میں کمپنی میں فیکٹری میں جا کے اپنی سیویاں جمع کرائی ہوگی. آج کی رات آ جاؤ، ایک درخواست میری بارگاہ میں بھی لگا دو، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے. جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے آج خاص بات ہے. بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کوئی وظیفہ مانگتا ہے، کوئی دعا مانگتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کوئی کام ہو تو بتانا، کوئی پوچھتا ہے کہ کون سا کام ہمارے لیے بہتر ہے، استخارہ کر دیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. ہر بندہ پوچھنے کے لیے آتا ہے. آج کا دن اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے رکھا ہے کہ میرے بندوں دنیا میں تمہاری کوئی نہیں سن رہا، میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، میں تمہارے لیے رزق دینے والا ہوں، میں تمہیں رزق دیتا ہوں اور بے زبان جانوروں کو بھی دیتا ہوں. تم آ جاؤ، دنیا میں ساری درخواستیں تم دے چکے، آج میری بارگاہ میں التجا کر کے دیکھو، آج مجھ سے مانگ کے دیکھو، میں تمہارے رزق میں اضافہ کروں. لیکن جانیے آج کی رات کو رب کی بارگاہ میں رزق کی تنگی کی وجہ سے التجا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے. آمین. بات یہ ہے کہ ہم نے رب سے اس طرح مانگے نہیں ہے جس طرح ہم کمپنی فیکٹری میں جاب مانگنے جاتے ہیں، اس طرح ہم نے اپنے رب سے مانگے نہیں. ہم نے اتنی لگن سے کوشش کی بھی نہیں کہ جتنی کوشش کر کے ہم کئی نوکری کی تلاش میں جاتے ہیں، تیار ہو کے، خوشبو لگا کے، کپڑے نئے پہن کے، جوتے نئے پہن کے اور گفتگو کا انداز ذرا تبدیل کر کے اور سوچ کے کہ کیا سوال ہوگا اور کیا جواب دوں گا، کیسے گفتگو کرنی ہے، کیا الفاظ نہیں بولنے، ادھر ادھر توجہ نہیں دینی، فضول بات نہیں کرنی ورنہ ریجیکٹ ہو جاؤں گا. کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ رب کی بارگاہ میں جا کے التجا کرنی؟ کیا رب کی بارگاہ میں جا کر ہم نے کوئی التجا کی، کوئی گزارش کی، رب سے دل سے دعا مانگی؟ یا سرسری طور پر نماز پڑھنے بھی آئے انٹرویو والے دن تو اس طرح نماز پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھی، یار آدمی جلدی نماز پڑھ انٹرویو کے لیے جانا ہے. دعا بھی جلدی جلدی مانگی، جتنی روز مانگتے تھے آج کم مانگ کے جلدی اٹھ کے چلے گئے. جس نے رزق کا وعدہ کیا ہے، جو رزق تمہیں دینے والا ہے، تمہارے پیدا کرنے سے پہلے تمہارے لیے رزق تیار کر دیا ہے، اس کی بارگاہ میں دعا مانگتے نہیں. اور جن کو وہ رزق دے رہا ہے انہی کے پاس تو مانگنے کے لیے جا رہے ہو، تو برکتیں کہاں سے ہوگی؟ آج کی رات تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں برکتیں دے دوں، میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں، تو آج کی رات مانگو ملے گا. ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا تو مانگے، میں اسے پریشانیوں سے دور کر دوں گا، میں آفات سے، بلیات سے، حادثات سے، خدشات سے سب سے بچا دوں گا. لیکن کیا کبھی ہم نے مانگا ہے؟ نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ذرا بیمار ہو گیا، ہمارے کاروبار میں نقصان ہو گیا، ڈکیتی ہو گئی، چوری ہو گئی، یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا، یہ ٹوٹ گیا، یہ جل گیا. یہ آفات ہیں، یہ بلائیں ہیں، یہ حادثات ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہ ناگہانی پریشانیاں ہیں. آج کی رات رب تعالیٰ کی رحمت آپ سے کہہ رہی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا عافیت تو میں اس کو عافیت عطا کر دوں. آج کی رات حادثات سے حفاظت مانگ کر تو دیکھو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور آج کی رات کی برکتیں ایسی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ رات بڑی برکت والی ہے. اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. اور قبیلہ بنی کلب مدینے میں وہ قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتے تھے. ایک بکری کے جسم پر لاکھوں بال ہوتے ہیں، کوئی گن بھی نہیں سکتا.
آپ مشین بھی لگا لیں نا تب بھی نہیں گن پائیں گے، کوئی نہ کوئی بال ادھر سے ادھر کچھ نہ کچھ رہ جائے گا، پورے نہیں گن پائیں گے، اندازہ لگا لیں گے لیکن گن نہیں پائیں گے۔ اور رب تعالیٰ آج کی رات پورے قبیلوں کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایسی مغفرت آج کی رات ہو رہی ہے، تو کیا ہم ان خوش نصیبوں میں سے نہیں ہیں کہ جن کی مغفرت آج کی رات ہو؟ یقیناً ہم ہیں، ہم یہاں بیٹھے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب سے مانگنے کے لیے۔ بس جو مانگنا ہے سوچو، جو مانگنا ہے مانگ لو، یہ نہ سوچنا کہ یہ مانگیں گے تو نہیں دے گا۔ جائز چیز ہو، ضرورت کی چیز ہو، ملنے والی چیز ہو، ناجائز اور گناہ کی دعا نہ کرنا، ناجائز رشتوں کی دعا نہ کرنا، ناجائز مال ہڑپ کرنے کی دعا نہ کرنا، لوٹری اور سٹے کے پیسے نکلنے کی دعا نہ کرنا، جائز دعا کرنا۔ جائز دعا کرو گے قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ آج کی رات کی برکت یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، اور جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے تو مختلف روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ میرے ذکر میں مشغول ہو جائے اور وہ مجھ سے مانگ نہ پائے تو میں اسے اتنا دیتا ہوں جتنا مانگنے والوں کو بھی نہیں دے سکتا۔ جو میرے ذکر میں مشغول ہو جائے، مجھ سے مانگ نہ پائے تو میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں۔ جو بندہ تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جائے، مجھ سے مانگ نہ پائے تو میں اسے اتنا دیتا ہوں جتنا مانگنے والوں کو نہیں دیتا، میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں۔ جو بندہ درود پڑھنے میں مشغول ہو جائے، مجھ سے مانگ نہ پائے تو میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات بے انتہا عطا فرماتا ہے، اور پھر روایت میں یہ بھی آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اور کوئی عبادت نہ بھی کر پائے بندہ تو اللہ کی رحمت اتنی برستی ہے آج کی رات کہ کوئی بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آج کی رات پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ساری رات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی رحمت اللہ کی برستی ہے۔ جو معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، جو التجا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آج کی رات عطا کر دیتا ہے۔ آج کی رات بڑی برکت ہے، آج کی رات اللہ کی رحمت بڑی جوش میں ہے، اللہ کی رحمت بڑی چھما چھم برس رہی ہے۔ بس اس رحمت کو اپنی جھولیوں میں لینے والا کوئی ہو، جھولیوں میں سمیٹنے والا کوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلانے والا کوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے والا کوئی ہو، تو اللہ کی رحمت ڈائریکٹ اس کی جھولیوں میں گرے گی، اور جب اللہ کی رحمت اس کے اوپر برسے گی یہ سارا سال ایسا عافیت کو گزرے گا تو اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ آج کی رات بڑی برکت والی رات ہے، اور آج کی رات میں کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو آج بھی نہیں بخشے جائے گا۔ سب کی بخشش ہے، سب کی، چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش آج کی رات میں ہے۔ کون ہے وہ؟ والدین کا نافرمان، جس نے والدین کی نافرمانی کی، جس نے والدین کو ناراض کیا اور ان کی دل آزاری کی، آج کی رات اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہے، والدین کی نافرمانی کی ہے، اس کی بخشش آج کی رات نہیں ہے۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ والدین کو جھڑک کر مسجد میں آ کر یہاں کھڑے ہو کر 100 نفل کی نیتیں باندھ لی، تمہاری 100 کی 100 نفلیں تمہارے اوپر دے ماری جائیں گی۔ پہلے والدین کو جا کر راضی کرو، اور اگر والدین دنیا سے گزر چکے ہیں جاؤ ان کی قبر پر حاضری دو، اور ان کی قبر پر حاضری دے کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ ایسی دعا ان کے لیے کرو کہ ان کی روحیں تم سے خوش ہو جائیں۔ جب ان کی روحیں تم سے خوش ہو جائیں گی تو رب تعالیٰ بھی تمہارا فرمائے۔ آج کی رات ہے 15 شعبان کی دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو، تمام لوگوں کو یہ اجازت عطا فرماتا ہے کہ وہ سارے اپنے گھروں کو آتے ہیں۔ جتنے ہمارے پیارے گزر گئے والدین، دادا دادی، نانا نانی، سب آج کی رات اپنے اپنے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں اور ان کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے ایصال ثواب کے منتظر ہوتے ہیں کہ آج کے دن ہمارے اہل خانہ ہمیں کیا تحفہ دے رہے ہیں، اور اگر ان کے اہل خانہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ خوش و خرم اس جگہ سے اور ان کے گھر سے واپس لوٹتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ان کے اہل خانہ ان کے گھر والے لہو اولاد کھیل کود دنیا کی مصروفیت میں مصروف ہو جائیں اور اہل خانہ کی ایصال ثواب کرنے کے لیے ان کے ذہن میں کوئی بات نہ آئے، انہیں توفیق میسر نہ آئے، تو وہ روحیں اپنے اہل خانہ کے گھروں سے لڑائی ہو کر لوٹتی اور پھر یہ آپس میں بات بھی کرتے ہیں کہ تمہارے
تمہاری اولاد نے تمہیں کیا تحفہ بھیجا؟ میرے بیٹے نے یہ بھیجا ہے، میری بیٹی نے آج یہ تحفہ بھیجا ہے، قرآن پاک کا تحفہ بھیجا ہے، سورہ اخلاص کا تحفہ بھیجا ہے، درود پاک کا تحفہ بھیجا ہے، لنگر کا ایصال ثواب کا تحفہ بھیجا ہے، آج سورہ رحمان کا تحفہ، سورہ یاسین کا تحفہ، اللہ کے ذکر کا تحفہ، پہلے کرنے کا تحفہ، آج میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے، میرے پوتے نے، میرے بھائی نے، میرے اہل خانہ نے میرے لیے تحفہ بھیجا۔ سوچو خدا نخواستہ ہمارے گھر سے ہماری روح خالی ہاتھ خالی دامن لوٹی تو کتنا افسوس نہ ہوتا ہوگا کہ ہماری اولاد جو ہم پیچھے چھوڑ کر آئے وہ ہمارے لیے کوئی نہیں کرتے، کیا انہیں کچھ بھی توفیق ہی نہیں ہوئی؟ آج ہم اپنی زندگی میں ہر آسائش خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، تو بتائیے آپ کے والدین آپ سے کیا امید لگائے رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کوئی سارے ثواب بھی نہیں کر پاتے؟ تو آج کے دن تو آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، آج کے دن تو ان کے لیے تحفے تیار رکھتے ہیں ایصال ثواب کی صورت میں، جس نے ابھی تک نہیں کیا وہ اب بھی کر سکتا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے کوئی ایسا نہیں کہ لمبا چوڑا اہتمام آپ کریں، ایصال ثواب تو لمحوں کی بات ہے۔ آپ ابھی بیٹھے بیٹھے درود پاک پڑھے پڑھے والدین کو بخشتے پہنچ گیا تحفہ، آپ بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھے والدین کو بخشتے پہنچ گیا تحفہ، سورہ اخلاص پڑھے والدین کو بخشتے پہنچ گیا تحفہ۔ پھر رات جاگنے کی بات ہی ہے، اپنے والدین کے لیے ایک رکوع پڑھ لیں، ایک صفحہ پڑھ لیں، ایک سپارہ پڑھ لیں، ایک سورت بھی پڑھ لیں، وہ دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ والدین کو تحفہ دے دے کہ انہیں ایسی خوش ہوگی کہ آپ کے لیے بھی کامیابی ہے۔ تو آج کی رات کو ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کی رات کچھ ایسے بدبختی ہے جن کی بخشش نہیں ہوگی، اور میں والدین کا فرمان حیات ہیں تو رات جا کر راضی کریں۔ یہ جو میسیجز چلتے ہیں نا کہ مجھے معاف کر دیں، جانے انجانے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دیجیے، آج کی رات آنے سے پہلے والدین کے پاس جا کر بیٹھے تھے، فیس بک پر پوسٹ لگا دی، والدین کے پاس جا کر بیٹھے، میسیج چلا دیا، سب جگہ شیئر کر دیا، واٹس ایپ کر دیا، والدین کو دو بول بولے امی جان مجھ سے جو غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں، ابو جان مجھ سے تلخ کلامی ہو گئی ہو، آواز بلند ہو گئی ہو، مجھے معاف کر دیں۔ ایسی توفیق کسی کو ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اگر یہ آپ نے نہیں کیا تو جس نے میسیج کیا ہے یہ سب پروپوزل ہے، یہ سب دکھاوا ہے، یہ سب ریاکاری ہے۔ پہلی بات تو معافی مانگنے کا اصول شرعی طور پر یہ ہے ہی نہیں۔ جس نے جس کا دل دکھایا نا سب کو پتا ہوگا میری کون سی بات سامنے والے کو بری لگتی ہے، میری کون سی بات ایسی جو تیر کی طرح سامنے والے کے دماغ اور دل پر لگی ہوگی، وہ سب پتا ہوتا ہے۔ تو جس کی دل آزاری جس انداز میں جس مجمع میں کی ہو، جس مقام میں کی ہو، جس مکان میں کی ہو، وہیں جا کے ویسے ہی اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ کسی نے تنہائی میں کسی کی دل آزاری کی، تنہائی میں معافی مانگی، 10 لوگوں کے 20 لوگوں کے مجمع میں کسی کی دل آزاری کی، توہین کی، تذلیل کی، تو حکم یہ ہے کہ 10 لوگوں کے سامنے اس سے معافی مانگے۔ یہ شرعی اصول ہے۔ یہ کیا بات ہوگی؟ ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، میسیج چلا دیا، جانے انجانے میں غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں، یہ سارے ناٹک پہ لگے، ساری امت پریشان تھا، سب میسیجز چلا کے، اور ایک آخر کو جو چیز سن لے اس کے پیچھے ایسا پڑ جاتے ہیں، ایسا پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کی بات۔ ابھی تو یہ والی بات پوری ہو جائے پہلے کہ معافی مانگنا، میں نے آپ کو معاف کر دیا آپ مجھے معاف کر دیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی، یہ معافی کا طریقہ نہیں ہے۔ معافی کا طریقہ وہی ہے جس کی دل آزاری کی، جا کر معافی مانگے۔ اور دوسری بات، سن لیا کہ بیری کے پتوں سے نہانا ہے، بیچارے جتنے بیری کے طرف روڈوں پہ لگے وہ سارے گنجے ہو گئے بیچارے، وہ سب کہتے ہیں یا اللہ یہ سال میں ایک دفعہ کون سی آفات آتی ہے، آتے ہیں سال میں لگتے ہیں ایک ہی دفعہ آتے ہیں، 7 پتے لینے ہیں پورے پورے جھاڑ توڑ کر لاتے ہیں۔ اللہ کی ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، درخت کا ہر پتا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ خدا کے بندو تم خالی نہانے کے لیے پورے درخت کو توڑ رہے ہو، اللہ کا ذکر کو توڑ رہے ہو بلا کسی وجہ کے، اور یہ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، بیری کے پتوں کا حدیث میں بھی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے بتایا ہے کہ اگر ایسا عمل کرے تو جادو سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ آپ کے پاس کون سی کروڑوں کی جائیداد ہے تو جادو کرتے ہیں آپ، کون سے آپ خیرات کے ٹرک بانٹ رہے ہیں لوگ آپ کے جادو کرتے ہیں۔ جس کو دیکھو بیچارہ بیری کا درخت، اللہ کا ذکر کرنے والا، سایہ تھوڑا بہت کرنے والا، تھوڑا بہت پھل دینے والا، ہر ایک اتنا سا بچہ ہی اتنا بڑا جھاڑ لیے چلے آ رہا ہے۔ سامنے والے پڑوسی نے کہاں سے لائے بیٹا؟ مجھے بھی لا دے،
بھائی اس میں سے 7 پتے لے لو، درخت میں سے 7 پتے لے لو، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کچھ اور ہے. بزرگ نے وظیفہ بتایا، اس کا انکار نہیں ہے، فائدہ ہوتا ہے. لیکن آج کے دن کا عمل یہ نہیں ہے. آج کے دن ہمیں تو اللہ سے مغفرت مانگنی ہے، آج کے دن تو ہمیں رکوعوں کو منانا ہے، آج کے دن تو ہمیں رزق میں اضافہ کرنا ہے، آج کے دن تو ہمیں بلاؤں سے بچنا ہے. مغرب میں نماز پڑھی اس کے لیے تو تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے، عمر درازی بالخیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ رکھے، یہ ہمیں مانگنا ہے. اور آج کے دن ہوتا کیا ہے؟ کثیر روایات میں موجود ہے. میں ان سب کا مجموعہ مفہوم کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ آج کی رات ہوتا کیا ہے. آج کی رات حساب و کتاب کی رات ہے. ویسے تو نامہ اعمال روزانہ پورے ہر ہفتے جمعرات کو اور پیر کے دن اللہ کی بارگاہ میں دکھایا جاتا ہے. لیکن خاص دن جو آج کا ہے، آج کی رات ہے، آج ہمارا کھاتا مکمل ہونے کا دن ہے. ہمارے پورے سال کے رجسٹر آج کمپلیٹ ہوئے، آخری صفحات تھے مغرب سے پہلے. اب ہمارے نئے رجسٹر شروع ہو چکے، پہلا صفحہ شروع ہو چکا. تو اللہ کی بارگاہ میں سارے نامہ اعمال جمع کرا دیے جائیں گے. فرشتوں نے لکھ کر اپنے کام پورے کر لیے مغرب تک، میرا، آپ کا، آپ سب کا، آپ اہل خانہ کا. اور آج کی رات فرشتوں کے ذمے ان کے کام سونپ دیے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے آج کی رات فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارے ذمے اس سال کا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے. آج کی رات فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے نصیب میں اتنا رزق لکھ دو، اس کے نصیب میں اتنا رزق لکھ دو. آج کی رات یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ کون کون بچہ اس دنیا میں آئے گا اس سال، کون پیدا ہونے والا ہے. آج کی رات لکھ دیا جاتا ہے کہ کون کون اس سال دنیا سے جانے والا ہے، کون کون انتقال کرنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے، مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ لوگ دنیا کے معاملات میں مصروف ہوتے ہیں. لوگ کوئی شادی کی تیاری میں مصروف ہے، کوئی اپنے گھر بنانے میں مصروف ہے، کوئی بلڈنگ بنانے میں مصروف ہے، کوئی اپنے کاروبار کی ڈیلنگ کرنے میں مصروف ہے، کوئی کاروبار کو بڑھانے میں مصروف ہے. حالانکہ شب برات کی رات ان کے بارے میں لکھا جا چکا ہوتا ہے کہ آج اس سال یہ مر جائے، اس سال انتقال کر جائے. تو لوگ اپنی دنیاوی مصروفیات میں لگے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج کی رات ان کے بارے میں لکھ دیا گیا کہ کل اس بندے نے اس دنیا سے جانا ہے، اگلے مہینے اس بندے نے اس دنیا سے جانا ہے. آج کی رات کو یہ سب لکھا جاتا ہے. تو آج کی رات ہم کیوں اللہ سے یہ دعا مانگے، یا اللہ اگر تو نے ہمارے لیے اس سال وفات لکھی ہے، انتقال لکھا ہے، تو یا ارحم الراحمین، یہ دنیا کی سب سے بڑی دعا ہے، دنیا و آخرت کی سب سے بڑی دعا ہے. یا ارحم الراحمین، اگر تو نے ہمارا خاتمہ اس سال لکھا ہے، ہمارا انتقال اور رخصت ہونا تو نے اس سال لکھا ہے، تو یا ارحم الراحمین اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارا خاتمہ ایمان کا. اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. جتنے نیک کام کر لو، حاجی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، روزے دار بن جاؤ، پورے سال کے روزے رکھتے رہو، پورے سال خیرات بانٹتے رہو، زندگی بھر حج کرتے رہو، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا، کفریہ کلمات منہ سے نکل گئے، اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو، تو ساری زندگی کی کمائی ضائع ہو جائے گی. آج کی رات ہمارے کھاتے نئے کھلیں گے. تو علماء فرماتے ہیں کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ جو دن گزر گیا یہ والا عبادت میں گزاریں اور روزہ رکھ کے گزاریں. اگلا دن خاص طور پہ، ویسے تو پورا سال نیک اعمال کریں، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ دن آخری جو گزرا آج اور یہ اگلا دن جو پہلا آ رہا ہے، ان دونوں دنوں میں روزہ رکھیں، ان دونوں دنوں میں خیرات کریں، ان دونوں دنوں میں نیک اعمال کریں. تو کیا ہوگا؟ جب رب کی بارگاہ میں آپ کی یہ عادت ہو جائے گی ہر سال کی، رب کی بارگاہ میں آپ کے نامہ اعمال پہنچیں گے. نامہ اعمال جب رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے، آپ کے رجسٹر کا پہلا صفحہ کھولا گیا. حالانکہ رب تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اسے نامہ اعمال دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے نامہ اعمال لکھوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے فرشتوں کی ڈیوٹی لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا. اور اگر میں اپنے ذہن سے جو سوچ رہا ہوں وہ اگر بات بتاؤں تو ایسا ہے کہ انسان ہی ایسا ہے کہ اپنے کیے سے مکر جاتا ہے. کہ قیامت کے دن یہی انسان کہہ رہا ہوگا باری تعالیٰ میں نے تو نہیں کیا تھا، میں نے تو نہیں کیا تھا. تو ایسی معاملات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال تیار کروا دیا. اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ذرہ برابر بھی کوئی کچھ اعتراض کرنے والا، کہنے والا کوئی نہیں، کوئی طاقت نہیں رکھتا. قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتا تو نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں. گناہ بتا، چھوٹے چھوٹے گناہ بتائے گا، یا اللہ یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی. چھپائے گا اپنی غلطیاں،
چھوٹی چھوٹی غلطیاں بتائے گا. ابھی انسان کی فطرت بتائی جا رہی ہے کہ انسان کی فطرت کیسی ہے اور رب تعالیٰ کی رحمت کتنی عظیم ہے. تو بندہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اپنی بتائے گا کہ اللہ یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں جتنی غلطیاں اس نے بتائی ہیں نا یہ ساری مٹا کے نیکیوں سے بدل دو. ان ساری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو. یہ جو گناہ ہے ان کو نیکی بنا دو، اس کا ثواب دے دو. اب بندہ جب یہ دیکھے گا تو عرض کرے گا جیسے بندے کی عادت ہے باری تعالیٰ یہ تو میں نے چھوٹی چھوٹی بتائی میں بڑے گناہ باقی ہیں. ابھی بڑے گناہ تو باقی ہیں، پہلے نہیں بتا رہا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تو سب جانتا ہے، بنایا ہی اللہ نے ہمیں ہے. اللہ ہماری فطرت سے واقف ہے، بلکہ ہر ایک کی فطرت سے واقف ہے. فطرتیں اسی نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اس کی نیکیاں جتنی ہے، گناہ جتنے نا مٹا دو، نیکیوں کو بدل دو. پھر بندہ ملے یا اللہ ابھی تو بڑے گناہ تو بڑے ہیں، ابھی تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ میں نے بتائے. تو بندے کی فطرت ایسی ہے. رب تعالیٰ تو آج کی رات بخشش بانٹ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم بخشش لے لیں. آج کی رات بخشش ملے، لیکن آج کی رات کے حوالے سے خرافات نہ کریں، احتیاط کریں، کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں. جیسے میں نے بتایا میسج چلا دیتے، میسج چلانے سے مغفرت نہیں ہو جائے گی. حقوق العباد جو اعمال کیے، جس بندے کی دل آزاری کی، قیامت کے دن بخشش جب ہوگی کہ جب تک آپ اس بندے سے معافی نہیں مانگ لیں گے اس کو راضی نہیں کر دیں گے. اور کسی بندے کو بغیر راضی کیے دنیا سے کوئی چلا گیا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیسے راضی کرے گا کہ اگر کسی نے کسی کی دل آزاری کی تو جس کا دل دکھایا گیا اس بندے کو، اس بندے کے اس کی نیکیاں لے کے اس کو دے دی جائے گی. یعنی جس نے دل دکھایا تھا، جس نے ظلم کیا تھا، اس کی ساری نیکیاں لے کے اس کو دے دی جائے گی. اور اگر اب بھی وہ راضی نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ جس کا دل دکھایا تو اس کے گناہ لے کے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا. کتنا بڑا وبال ہے. تو دنیا میں سب سے معافی، بالمشافہ مانگے، میسج سے کام نہ چلائیں، اور بیری کی طرف کو ذرا امن و امان بخشے. بھائی یہ فرض و واجب نہیں ہے. جادو سے بچنے کی اور ساری دعائیں بھی ہیں. سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، نازلی اس لیے ہوئی ہے کہ جادو کے علاج کے لیے. یہ صورتیں پڑھے اور حکم بھی ہے کہ بچوں کو پڑھ کر پھونکے. تو یہ کام کریں، منع نہیں ہے، اس سے بھی غسل کرے نہائے، لیکن رحم بھی کرے. کیوں ایک طرف کو اجاڑ ہے، کیوں اتنی آفت اپنے سر پر ڈال رہے ہیں کہ دوسرے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی جہالت ہے. سارا سال یہ گناہ کرتے رہتے ہیں، سارا سال نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں، اور بیری کے پتوں سے ایسے نعرے جیسے جنتی نانے کے بعد فوراً بن جائیں گے. اس طرح 12 تو والدین کا نافرمان اور کسی مسلمان کے لیے دل میں جو بغض رکھے گا، کینہ رکھے گا، اس کی آج بخشش نہیں ہوگی. کسی نے اگر کسی بات پر، اپنی ذاتی بات پر کسی نے ناراضگی رکھی ہوئی ہے تو ابھی بیٹھے بیٹھے دل میں اس کو معاف کر دیں. یاد رکھیں آج کی رات ایسے بندے کی معافی نہیں ہے جو کسی مسلمان سے ناراض ہے اور دل میں اس کے لیے نفرت رکھی ہے. آپ کا کتنا بڑا بھی نقصان کیا ہو آپ معاف کر دیں. یہ بتائیے نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی نقصان ہے؟ نہیں ہے نا. ہم میں سے بعض لوگ تو روزانہ پر نقصان کر رہے ہیں، روز نماز چھوڑ رہے ہیں، روز نماز چھوڑ رہے ہیں. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جمعے کی نماز بھی چھوڑ رہے ہیں، اور بعض لوگ ہمارے ایسے ہیں جو عید کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور بقرہ عید تو کثرت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. جتنے برساتی کسائی بنتے ہیں عید کی نماز سے نہ جانے کتنے گھنٹے پہلے اٹھ کے جانور کاٹنے چلے جاتے ہیں. نہ دو بھی نہیں ہوتے، خالی کپڑے بدلے چلے گئے، وہ بھی عید کی نماز. یہ سارے اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی اتنی بڑی کر رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے. تو پھر بندے اللہ کے ہو تو وہی باتیں اپناؤ جو اللہ کو پسند ہے. اللہ کو معاف کرنا پسند ہے. جو دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے. اور دوسری بات حدیث میں بات ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا. اس کے اہل خانہ کے سامنے، دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس کے عیبوں کو کھلنے نہیں دے گا. اسی طرح جو بندہ دنیا میں لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، چلو یار کوئی مسئلہ نہیں، میرا نقصان ہو گیا، میں برداشت کر لوں گا، جانے مجھے یہ بات کہہ دی، کوئی مسئلہ نہیں، دل آزاری میری میں بھول گیا، جاؤ میں نے معاف کیا. اور یہ سوچ کے اگر معاف کرو گے کہ آج میں اس کو معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کل تو مجھے معاف کرنا. جب قیامت کے دن ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا نا، اگرچہ وہ گناہگار، شرک نہ کیا ہو، اگرچہ وہ گناہگار ہو، جب رب کی بارگاہ میں پہنچے گا رب تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو نے دنیا میں میرے بندوں کو معاف کیا تھا، جب آج میں نے تجھے معاف کر دیا. اور جو اسٹریٹ فارورڈ بنتے
میں نہیں چھوڑتا غلطی کی ہے تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جو اس طبیعت کے مالک ہیں وہ بھی ذرا نرم ہو جائیں، ورنہ آپ سے زیادہ قہار اور غضب والا اور جلال والا رب ذوالجلال ہے. اگر اس نے حساب لے لیا نا، میرا دیا ہوا رزق کھایا تھا، عبادت کتنی کی بتا، شکر کتنا ادا کیا، دیا میں نے، میرے بندوں سے ہاتھ روک رہا ہے، رزق میں وسعت میں نے کی، اور کہتا ہے میری محنت ہے، میں نے کمایا ہے، بتا اب حساب دے. اسٹریٹ فارورڈ اتنے لوگ ہیں نا، یہ اپنی یہ والی خصلت کو چھوڑ دیں، بندوں کو معاف کرنا سیکھیں، اپنے اندر نرمی لے کر آئیں. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یعنی جو لوگوں پر رحم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرے گا. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا. جو بڑوں کے منہ پر بھی بول دے کہ تم ہو گیا اتنی عمر ہو گئی تمہیں کچھ آتا نہیں ہے، تم نے یہ غلط کام کر دیا وہ غلط کام کر دیا. حدیث مبارکہ ہے لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم ہی نہ کرے.